السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغي المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صلوات عزیزان محترم، جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا وہ آج دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے تیسرے پارے کے مشہور و معروف سورہ والتین کی ابتدائی 6 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ان آیات میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ والتین والزیتون، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور قسم ہے زیتون کی، یعنی درخت انجیر کی قسم، درخت زیتون کی قسم، وطور سینین اور قسم ہے طور سینین کی، وہذا البلد الامین اور قسم ہے امانت والے شہر مکہ کا۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اور وہذا البلد الامین امانت والے شہر مکہ کی قسم۔ بھائی شہر خود سے تو امانت والا نہیں بنا ہوا ہے، نبی نے کسی کو امانتیں ثبوت کی ہوں گی جبھی وہ امانت والا شہر بنا۔ وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی 4 قسمیں کھائی ہیں، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اور امانت والے شہر مکہ کی قسم، یعنی 2 درخت کی قسم کھائی، ایک پہاڑ کی قسم کھائی اور ایک شہر۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد کہا کیا پروردگار نے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم خلق کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اسی انسان کو ہم نے پستی کی طرف دھکیل دیا، یعنی خلق کیا تو احسن تقویم خلق کیا، اور جب دھکیلا تو پستی کی طرف دھکیل دیا۔ اب کلیہ دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بھائی پستی سے، خسارے سے، گھاٹے سے بس وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا۔ فلہم اجر غیر ممنون، اور جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح انجام دیے ان کے لیے غیر ممنون اجر ہے، یعنی ایک طویل اجر ہے قیامت تک کے لیے، بے حساب اجر ہے۔ تو کن کے لیے اجر ہے؟ اجر کن کے لیے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا۔ تو ایمان لاؤ، عمل صالح انجام دو، احسن تقویم رہو، اور اگر ایمان اور عمل صالح سے دور ہوئے تو اسفل سافلین میں ڈھکیل دیا جاؤ گے۔
یعنی پستی کی طرف دھکیل دیا جاؤ گے. تو اب ایمان اور عمل صالح دو چیزیں ہیں. ایمان لانا ہے اور عمل صالح انجام دینے ہیں. ایمان اچھی بات، عمل صالح اچھا کام. بھائی ایمان کیا ہے؟ اچھی بات. اور عمل صالح کیا ہے؟ اچھا کام. نہیں، اب میں جملوں کو بدل دوں ذرا سا. ایمان اور عمل صالح جملوں کو بدل دوں. بھائی جو وہ منوائے اسے مانو، اس کا نام ہے ایمان. اور جو وہ کروائے اسے کرو، اس کا نام ہے عمل صالح. یہ واضح بات ہوئی. ایمان اور عمل صالح سمجھ میں آئی دونوں؟ اب ذرا سا اور آسان کر رہا ہوں بات کو، اور آسان کر رہا ہوں. دیکھیں بچے سامنے بیٹھے ہیں تو کہ بھائی ایمان کا تعلق ہے اصول دین سے، اور عمل صالح کا تعلق ہے فروع دین سے. ایمان اصول دین، عمل صالح فروع دین، جسے تم عبادت کہتے ہیں. تو ایمان اور عبادت. اچھا اب اصول دین پہ آ جاؤ. اصول دین کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، آگے امامت اور قیامت. فروع دین کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تبرع، تولی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اصول دین توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. اب اس کو سمجھنا. عقیدہ توحید ادھر سے ادھر آیا، عقیدہ عدل ادھر سے ادھر آیا، نبوت ادھر سے ادھر آئی، عقیدہ قیامت ادھر سے ادھر آیا. اور اب نمازیں ادھر سے ادھر گئی، روزہ ادھر سے ادھر گیا، حج ادھر سے ادھر گیا، خمس ادھر سے ادھر گیا، جہاد ادھر سے ادھر گیا، زکوٰۃ ادھر سے ادھر گیا، ہے نا؟ تو جو ادھر سے ادھر آئے وہ ہے ایمان، اور جو ادھر سے ادھر جائے اسی کا نام عمل صالح ہے. تھوڑا سا اور بہتر کرے، کل جیسا کرے، تھوڑا سا بس. رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے آگے جانا ہے. تو اصول دین بھی سمجھ میں آ گیا، فروع دین بھی، ہے نا؟ جو ادھر سے ادھر آئے وہ اصول دین، جو ادھر سے ادھر جائے وہ فروع دین. ذرا سا اور آسان کرو، ذرا سا اور آسان کرو. جسے وہ بھیجے اور تم قبول کرو اس کا نام ہے ایمان، اور جسے تم بھیجو وہ قبول کرے اس کا نام ہے عمل صالح. دیکھو پہلی گفتگو ہے تو ذرا سا ایمان و عمل صالح کو واضح کریں، پھر ہم اسی مرحلے سے آگے بڑھیں گے. ٹھیک؟ تو اب اصول دین توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت سب ادھر سے آیا. عقیدہ توحید ادھر سے آیا، عقیدہ عدل ادھر سے آیا، نبوت ادھر سے آیا، عقیدہ قیامت ادھر سے آیا. اور پھر ادھر سے نمازیں گئی، روزے گیا، حج گیا، زکوٰۃ گئی، خمس گیا، جہاد کیا، وغیرہ وغیرہ. بھئی ایسا ہے نا؟ تو جو ادھر سے ادھر آئے وہ ہے اصول دین، جو ادھر سے ادھر جائے وہ ہے فروع دین. اب امامت کے لیے تم خود ہی طے کر لو، اگر تم بناؤ گے تو فروع دین میں ہوگا، اور ادھر سے کعبے میں آئے تو اصول دین میں ہوگا. بات پہنچی. ایمان بھی سمجھ میں آ گیا، عمل صالح جیسے تم عبادت کہتے ہو وہ بھی سمجھ میں آ گیا. ایمان اور عبادت. لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ ایمان افضل ہے عبادت سے، ایمان افضل ہے عبادت سے. اور تم عادی ہو دلیل سننے کے تو دلیل بھی سن لو. میں نے کیا کہا بھائی ایمان افضل ہے عبادت سے. دلیل ہے نا؟ ایک مرد مومن صاحب ایمان دنیا سے گزر گیا، ٹھیک ہے نا؟ جانا دنیا سے سب کو ہے، میں بھی جاؤں گا تمہیں رخصت ہوگی، روکے گا کوئی نہیں. اسے کہ آیت پہلے کہہ چکے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے نا؟ اور اگر یہاں دنیا چھوڑ کر قبر میں نہیں جاؤ گے تو علی کی زیارت کہاں ہوگی؟ اس لیے علی کے علاوہ کسی نے کہا کہ یا ہارو ہمدان میں یمت کرونی، جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا علی کو دیکھے گا. تو قبر میں تو آئیں گے اور اگلی تقریر میں گفتگو ہوگی. ابھی مجھے آگے جانا ہے، بہت توجہ رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو بات کیا ہو رہی تھی؟ ایمان اور عمل صالح. اور میں نے کہا کہ ایمان افضل ہے عبادت سے، عمل صالح سے، عبادت سے. جیسے تم کہتے ہو ایمان افضل ہے. دلیل چلا گیا انسان کا دنیا سے،
کوئی مسلمان کو مرد مومن صاحب ایمان دنیا سے گزرا ہے نا، اچھا آدمی تھا، صاحب ایمان تھا ہے نا، لیکن نمازیں کچھ رہ گئی تھی، کچھ کمی رہ گئی نمازوں میں، کچھ چھوٹ گئی ہے نا۔ اچھا مستطیع تھا، حج واجب تھا ہے نا، حج واجب اگر مستطیع ہو تو واجب رکھا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اگر مستطیع ہو تو ہم نے حج کو تم پر واجب کیا، تو مستطیع تھا ہے نا، لیکن خدا نہ خواستہ حج رہ گیا تھا۔ اچھا رمضان کے روزے رکھے لیکن پوری زندگی میں کچھ چھوٹ گئے تھے، ایسا ہے نہیں۔ اچھا تو اب کچھ نمازیں رہ گئی تھی، کچھ روزے رہ گئے تھے، حج واجب ہو گیا تھا واجب لیکن رہ گیا تھا ہے نا، چھوٹ گیا تھا نا، تو اب یہ جو عبادت کی کمی رہ گئی تھی یہ ورثہ نیابت کے ذریعے پورا کرواتی تھی۔ بھئی ایسا ہے یا نہیں ہے نا، کچھ نمازوں میں کمی رہ گئی تھی، تم نے نیابت میں نمازیں پڑھوا دی، ایسا ہوتا ہے یا نہیں، ورثہ کرتے ہیں یا نہیں ہے نا۔ اچھا حج واجب رہ گیا تھا تو تم نے بدلے میں وہ حج کروا دیا ہے نا، روزے چھوٹ گئے تھے تو تم نے روزے رکھوا دیے، تو عبادت کی کمی نیابت سے پوری ہو گئی، وہ جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی وہ نیابت سے پوری ہو گئی ہے نا۔ لیکن اگر کوئی ایمان میں کمی چھوڑ کے مرے، عبادت میں جو کمی رہ گئی تھی تم نے نمازیں پڑھوا دی، روزے رکھوا دیے، حج بدل کروا دیا وغیرہ وغیرہ، تو وہ جو تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی وہ پوری ہو گئی ہے نا۔ تو اگر کوئی ایمان میں کمی چھوڑ کے مرا ہے نا، رسول اللہ پہ ذرا سا ایمان کم تھا، رسول اللہ پہ ذرا سا ایمان کم تھا ہے نا، اپنے جیسا سمجھتا تھا، تو نیابت پہ رکھوا دو ایمان تھوڑا سا۔ بھائی نبی کو عالم الغیب نہیں سمجھتا تھا، نبی کو اپنا جیسا بشر سمجھتا تھا، تو ایمان میں کمی رہ گئی، تو کسی سے نیابت پہ ایمان ڈلوا دو، کہا کہ نہیں ایمان تو خود لانا ہوگا، ایمان تو خود لانا ہوگا۔ تو عمل صالح عبادت کی کبھی نیابت سے پوری ہو سکتی ہے لیکن ایمان کی کبھی نیابت سے پوری نہیں ہوگی، ایمان تمہیں خود لانا ہے۔ یہی سبب ہے کہ نبی نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ یا علی حبوں کا ایمان، تیری محبت ایمان ہے، کسی اور کی نہیں۔ ہم مومنوں کا بچوں کو ڈر نہیں، کسی کا ہماری مدد کے لیے قبر کے اندر مولا علی ہوں گے، نعرے حیدری۔ بات پہنچ گئی نا، تو ایمان بھی سمجھ میں آ گیا، عمل صالح بھی سمجھ میں آ گیا۔ بھائی اسی بات کو سورہ مبارکہ کی آیت کے آخری حصے میں بیان کیا کہ اگر فلاح پانا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، نجات پانا چاہتے ہو تو فالذین آمنوا بہ، اس محمد پر ایمان لاؤ، فالذین آمنوا بہ، اس محمد پر ایمان لاؤ۔ مالک لے آئے ایمان، دیتے جنت، کہا کہ نہیں دوسری شرط ہے وَعَزَّرُوهُ، اس کی عزت بھی کرو، وَعَزَّرُوهُ، اس کی عزت بھی کرو۔ ایک کمال ہے، ایمان لے آئے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں آ گئے، محمد کو آخری نبی مان لیا، محمد کو رسول مان لیا۔ تو جب مان لیا محمد کو، رسول مان لیا اور محمد الرسول اللہ زبان سے کہہ دیا تو کیا عزت خود بخود نہیں ہوگی؟ بھئی یہ تو ایک فطری چیز ہے نا کہ جب تم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو عزت تو خود بخود ہوگی۔ تو قرآن کو پھر الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ وَعَزَّرُوهُ، ایمان بھی لاؤ، اس کی عزت بھی کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھے قرآن کی نگاہ میں کچھ لوگ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گئے تھے، دل میں محمد کی عزت نہیں تھی۔ روکوں گا عیسائی مبارکہ پر، عیسائی مبارکہ پہ تمہیں تھوڑا سا روکنا ہے۔ اچھا آیت طویل ہے، سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا، اور آیت کا نشان 157۔ آیت کا آغاز ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔
اب جب پڑھ دی میں نے تو آغاز سے ترجمہ سن لو. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں کس کا؟ نبی کا, رسول کا, امی کا. نبی کا, رسول کا, امی کا. نبی جو خبر لے, رسول جو خبر کو پہنچائے, امی جسے نہ لکھنا آئے, جسے نہ پڑھنا آئے. یہی ہے نبی نبا سے بنا, نبی جو اللہ سے خبر لے اس پہ عمل کر, ٹھیک. رسول جو اس خبر کو, اس پیغام کو لے کر بندوں تک پہنچا, اور امی جسے نہ, یہی تو بڑھ گیا, جسے نہ لکھنا ہے, جسے نہ پڑھنا ہے. اچھا بھائی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا تو جب قلم مانگ رہا تھا تو دے دیتے. تو اس کا مطلب یہ کہ دل میں خوف تو ہے کہ اگر قلم دے دیا تو لکھ دے گا. اور یہ بھی عجیب کمال ہے, یہ بھی عجیب کمال ہے کہ قرآن مجید کی پہلی وحی میں اللہ کہہ رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. حبیب پڑھو, اپنے رب کے نام سے پڑھو. اور یہ رب وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. تو پہلی آیت پہ پڑھنے کا بھی تذکرہ, لکھنے کا بھی تذکرہ, اور آپ فرما رہے کہ نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا. تو جنہیں پہلی وحی پہ یقین نہ ہو انہیں آخری تحریر پہ کیسے یقین ہوگا؟ تو وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں کس کا؟ رسول کا, نبی کا, امی کا. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, وہ قیامت تک اس نبی کا تذکرہ کو توراۃ اور انجیل میں پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے. تعارف ہو گیا نبی کا, پہلی آیت کے حصے میں تعارف, اسی کا درمیان کا حصہ اغراض بعثت پہ آنے کی بھیجا کیا, کہنے لگا یامرہم بالمعروف, یہ محمد ساری عبادتوں کا حکم دے گا. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ, تمہیں ساری برائیوں سے روکے گا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, تمہیں سارے طیبات بتلائے گا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, سارے طیبات کا حکم دے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور سارے خبائث کو حرام قرار دے گا. یعنی طیبات کو حلال کرے گا یہ نبی محمد, خبائث کو حرام کرے گا یہ نبی محمد. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور سنو تم نے جو دستور بنائے, تم نے جو رسمیں بنائی, تم نے جو اپنی روایتیں بنائی, یہ اللہ کا رسول محمد ان روایتوں کو, دستور کو, قانون کو توڑے گا. ساری عبادتوں کا حکم دے گا, ساری عبادتیں جانتا ہے جبھی تو حکم دے گا. ساری برائیوں سے روکے گا, ساری برائیاں جانتا ہے جبھی تو تم کو روکے گا. سارے طیبات کو حلال کرے گا, سارے طیبات جانتا ہے جبھی تو حلال کرے گا. سارے خبائث کو حرام کرے گا, سارے خبائث جانتا ہے جبھی تو حرام کرے گا. تمہارے دستور اور قانون کو جانتا ہے جبھی تو توڑے گا, اللہ کے قانون کو جانتا ہے جبھی تو رائج کرے گا. تو اتنا سب کچھ جانتا ہے, پھر کہہ رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا جانتا ہے. اب جانا مجھے آمنو بہی کہہ رہے ہیں, آمنو ایمان پر, لیکن یہاں تک بات آگئی تو ایک جملہ ہدیہ کر کے جاؤں, اور پچھلے سے پچھلے سال جملہ ہدیہ کیا تھا, دوہرا رہا ہوں. طیبات کو حلال کرے گا, جتنی پاک چیزیں انہیں حلال کرے گا. خبائث کو حرام کرے گا, جتنی نجس چیزیں انہیں حرام کرے گا. کون؟ محمد رسول اللہ. ساری طیب پاک چیزوں کو حلال کرے گا, سارے خبیث نجس چیزوں کو حرام کرے گا. تم نے سوچا کہ نبی جانوروں کے ساتھ نہیں رہا, تم کو بتلا دیا کہ کون سا جانور طیب, کون سا خبیث. جو طیب حلال ہے اسے کھاؤ, جو خبیث ہے نجس ہے اسے چھوڑ. رہا نہیں, لیکن تم کو بتلایا کہ کون سا جانور طیب, کون سا خبیث. سارے پرندے سب حلال نہیں, سب طیب نہیں, کچھ حلال ہے طیب ہے, کچھ حرام ہے خبیث ہے. رہا نہیں پرندوں کے ساتھ, تم کو بتلا دیا کہ کون سا پرندہ طیب, کون سا خبیث. سمندری مخلوقات ساری طیب نہیں ہے, کچھ حلال ہے طیب ہے پاک ہے کھاؤ, کچھ خبیث ہے نجس ہے حرام ہے نہ کھاؤ. رہا نہیں, پانی کے اندر نہیں رہا سمندری مخلوقات کے ساتھ, لیکن تم کو بتلا دیا کہ کون سی سمندری مخلوق طیب کون سی خبیث. تو تم نے دیکھا کہ جانوروں کے ساتھ نہیں رہا, تم کو بتلا دیا کون سا جانور طیب کون سا خبیث. پرندوں کے ساتھ نہیں رہا, تم کو بتلا دیا کون سا پرندہ طیب کون سا خبیث. یہی تو سمجھا رہا ہے نا, نہ جانوروں کے ساتھ رہا, نہ پرندوں کے ساتھ رہا, نہ سمندری مخلوقات کے ساتھ رہا, لیکن تم کو بتلا دیا کہ کون سی سمندری مخلوق طیب,
کون سے خبیث؟ تو جن کے ساتھ نہیں رہا ان کے بارے میں بتلاتا ہے بھائی، جن کے ساتھ نہیں رہا ان کے بارے میں تمہیں بتلا گیا، تو اب جن کے ساتھ رہا ہوگا کیا ان کے بارے میں نہیں بتلائے گا؟ تو جو طیب تھا اسے ہاتھوں پہ اٹھایا، جو خبیث تھا اسے دربار سے اٹھایا۔ مومنوں کی زبان کیسا دل بولا، علامہ صاحب کی زبان کیسا دل بولا، صاحب کا جو خان ضلع میں ان سب کی زبان کیسا دل بولا، قرآن کے اندر خدا خود بولا، نعرہ حیدری، اللہ نے یہ دنیا میں کیسے اتارے ہیں محمد، توجہ، اللہ نے یہ دنیا میں کیسے اتارے ہیں محمد، ہر قوم ہر فرد کو پیارے ہیں محمد، ہر قوم ہر فرد کو پیارے ہیں محمد۔ در زہرا پہ آ کے یہ سوچا جبرائیل نے، پیام کس کو دوں، یہ تو سارے یہ تو سارے ہیں محمد۔ یہ بھی تم کو سنا کے گیا تھا، یہ بھی تم کو میں سنا کے گیا تھا کہ اگر پانچواں جابر کے سامنے سے گزر جائے تو جابر سمجھیں گے کہ محمد جا رہا ہے، اور اگر پہلا شب ہجرت کے بستر پہ سو رہا ہوگا تو مشرک سمجھیں گے محمد سو رہا ہے۔ تو اسی محمد کی بات ہو رہی ہے کہ آمنو بھئی، اس محمد پر ایمان لاؤ، مالک لے آئے دے دے جنت کا کہ نہیں، دوسری شرط میں الضرور ہو، اس کی عزت بھی کرو، پروردگار ایمان بھی لائے، عزت بھی کی۔ اب تو جنت دیتے کہا کہ نہیں، کسی سے کیا کوئی نصر ہو، اس کی مدد بھی کرو، پکارے تو آ جاؤ۔ میں جملوں کو بدل دوں، بھائی روکے تو رک جاؤ، بلائے تو آ جاؤ۔ مالک ایمان بھی لائے، تیرے نبی پر ایمان بھی لائے، تیرے نبی کی عزت بھی کی، اور تیرے نبی کی مدد بھی کی، تیرے نبی کی مدد بھی کی۔ اب تو جنت دیتے کہا کہ نہیں، چوتھی اور آخری شرط ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا، اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا۔ کہنے لگے کہ اس نور سے مراد قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے نا؟ تو اس بات کو یاد رکھنا کہ قرآن محمد پر نازل ہوا۔ نزلنا علیک الکتاب، نزلنا علیک الکتاب، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا، تو قرآن محمد پر نازل ہوا، اور یہ کوئی اور نور ہے جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا، معہو ساتھ ساتھ نازل ہوا۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ فتح میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اب دیکھنے ذرا سا آیت میں کیا ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا بھی اتباع کرو، معہو جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا، معہو کے معنی ساتھ ساتھ، معہ ساتھ ساتھ۔ سورہ فتح میں کہتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہو، اور وہ جو محمد کے ہر وقت کے ساتھ ہیں، ہر وقت کے ساتھ، انڈر لائن کرنا، وہ جو محمد کے ہر وقت کے ساتھی ہیں، فقط گھر کے ساتھی نہیں، فقط مسجد کے ساتھی نہیں، فقط منبر کے ساتھی نہیں، فقط میدان کے ساتھی نہیں، فقط میدان محراب کے ساتھی نہیں، ہر وقت کے ساتھی، ہر وقت کے ساتھ ہے نا۔ دیکھو بھائی یہ میں آسان کر دوں،
ساتھی ہونا اتفاقی فضیلت ہے. فضیلت تو ہے، انکار نہیں، فضیلت ہے، لیکن ساتھی ہونا کیا ہے؟ اتفاقی فضیلت. میں مثال دے دوں، میں کراچی میں رہتا ہوں، تم کراچی میں رہتے ہو، میں تمہارا ساتھی، تم میرے ساتھی. اگر میں لاہور میں رہتا تو میرے ساتھی لاہوری ہوتے، تم نہ ہوتے. اور اگر میں جاپان میں رہ رہا ہوتا تو میرے ساتھی پاکستانی نہیں ہوتے، کیا ہوتے؟ جاپانی ہوتے. تو یہ ساتھی ہونا اتفاقی فضیلت ہے. محمد مکے میں ہے، محمد کے ساتھی مکے. ہجرت کر کے مدینے آ گیا میرا نبی، نبی کے ساتھی مدنی ہے نا. تو ایک یہ ساتھی ہے کہ محمد مکے میں ہے تو محمد کے ساتھی مکی، محمد مدینے آیا تو محمد کے ساتھی مدنی. اور ایک وہ ہے جو ہر وقت کا ساتھی ہے، محمد عرش پہ گیا وہاں بھی ساتھ، فرش پہ آیا وہاں بھی ساتھ. رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو محمد کے ہر وقت کے ساتھ ہیں، ہر وقت کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے شدید ہیں، کافروں کو دیکھ کر بھاگتے نہیں. اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے شدید ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے مہربان ہیں. کافروں پہ اشداء علی الکفار، کافروں پر شدید ہیں، بہت شدید ہیں. اتنے شدید ہیں کہ اگر خیبر میں جائے تو مرحب کا سر لائے، خندق میں جائے تو عمر کا سر لائے. رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے مہربان ہیں. یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ آپس میں بڑے مہربان ہیں. اتنے مہربان ہیں کہ اگر سائل دروازے پہ آ جائے تو لقمے واپس ہو جائیں. تراہم رکن سجدا، اور ایک قرآن کے پڑھنے والے، تو کبھی انہیں رکوع میں دیکھے گا، تو کبھی انہیں سجدے میں دیکھے گا. بھائی رکوع تو تم بھی کرتے ہو، رکوع تو میں بھی کرتا ہوں، سجدہ تو تم بھی کرتے ہو، سجدہ تو میں بھی کرتا ہوں. یہ کون سے رکوع کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کون سے سجدے کی بات ہو رہی ہے؟ تو بھائی رکوع ایسا کہ حالت رکوع میں انگوٹھی دے ولایت کی آیت لے، اور سجدہ ایسا کہ کوفہ کے اس سجدہ میں، مسجد کوفہ کے اس سجدہ میں زندگی تمام ہو جائے. تراہم رکن سجدا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہر وقت اللہ کی مرضی کی تلاش میں رہتے تھے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی مرضی کی تلاش میں رہتے ہیں. بھائی ایسی تلاش مرضی کی کہ ہجرت کی شب میں نفس کو بھیجا اور اللہ کی مرضی خریدی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور کثرت سجدہ کے سبب ان کے چہرے سے ایک نور آیا ہوتا ہے. کثرت سجدہ کے سبب، سجدے کی کثرت کے سبب ان کے چہرے سے ایک نور آیا ہوتا ہے. بھائی ایسے چہرے کہ میدان مباہلہ میں آئے تو عیسائی پکار اٹھا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اور یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کو تذکرہ ہم نے توریت میں بھی کر دیا، ہم نے انجیل میں بھی کر دیا. اگر توریت و انجیل میں نہ کیا ہوتا تو مباہلہ کا عیسائی پہچانتا کہتے کہ یہ آئے کون؟ اس مرحلے تک لے کے آگے جہاں پہ لے کر رہا تھا. اگر توریت اور انجیل میں کا تذکرہ نہ کیا ہوتا تو مباہلے کا عیسائی پہچانتا کہتا کہ کیسے کہ یہ آئے کون ہے نا. جانتے ہو
بدر میں تلوار چلی، احد میں تلوار چلی، خندق میں تلوار چلی، خیبر میں تلوار چلی، لیکن مباہلے میں اسلحے بدل گئے، مباہلے میں اسلحے بدل گئے، مباہلے میں اسلحے بدل گئے۔ اب یہ تلوار کی جنگ نہیں ہے، یہ شخصیتوں کا موازنہ ہے، یہ شخصیتوں کا موازنہ ہے۔ اور پورا ڈیلیگیشن آیا، وفد آیا میرے نبی کے پاس، ہے نا؟ دیکھو بھائی اس بات کو یاد رکھنا کہ عیسائیوں کے پاس تثلیث ہے، اور ٹرینیٹی، بھائی آپ تو سمجھتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب ٹرینیٹی، the God, the Son, the Holy Ghost، ہے نا؟ تو اسی کو تثلیث کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے پاس تثلیث ہے نا، اور اسلام کے پاس توحید ہے۔ توحید پہ بھی آئی ہے، نبوت پہ چل رہے ہیں، ذرا سا مجھے آگے لگے دو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی تو اب ڈیلیگیشن آیا میرے نبی کے پاس، اور آنے کے بعد انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ ہمارا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، ہمارا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ کہا بھئی یہ خدا کا بیٹا کیوں ہے؟ کہنے لگے اس لیے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ تو عیسائیوں کا آرگومنٹ کیا تھا؟ کیا کہا انہوں نے نبی سے؟ کہ ہمارا بیٹا، ہمارا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ میں نے کبھی کہا تھا کہ اگر میں ہوتا تو پوچھتا کہ دادا کا نام بتلاؤ، اس لیے کہ اللہ تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، وہ جسم و جسمانیت سے ہے نا، وہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے نا۔ تو اب کہنے لگے بھائی عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا، اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ خدا کی قسم یہ مقام تبلیغ ہے، یہ مقام تبلیغ ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو طنز کے طور پہ عیسائیوں سے کہہ دیتا کہ بھئی جس کا باپ نامعلوم ہو وہ خدا کا بیٹا ہوتا، گنجائش نہیں جملہ کہنے کی، لیکن یہ مقام تبلیغ ہے، اور میرے نبی کو مقام تبلیغ میں طنز بھی پسند نہیں ہے۔ تو وہ نبی جو طنز برداشت نہ کرے تبلیغ میں، وہ تلوار کے زور پہ تمہیں کلمہ کیسے پڑھوا دے گا؟ اور یہ آپ کو خصوصیت کے ساتھ ہدیہ کر رہا ہوں کہ یہ اعتراض جو ہے نا، یہ اعتراض تلوار کے زور پر نبی نے کلمہ پڑھوایا، یہ کرسچن ورلڈ سے آیا ہے، کہیں اور سے نہیں آیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ نبی نے یہودیوں کے ساتھ جنگیں کی، کافر کے ساتھ جنگیں کی، مشرک کے ساتھ جنگ کی، لیکن عیسائی کے ساتھ یہ بات پہنچ گئی ہے نا، یعنی جس کے خلاف تلوار کی جنگ نہیں ہے اسی کی طرف سے تلوار والا اعتراف ہے۔ تو کہنے لگا عیسیٰ ہمارا خدا کا بیٹا ہے، کہا دلیل کا بغیر باپ کے پیدا ہوا، بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ نبی خاموش ہوئے، نبی خاموش ہوئے۔ قرآن بولا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال۔ آدم کی مثال کیسے؟ خلقہ من تراب، آدم کو تراب سے پیدا کیا، مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ تو آدم کے تو نہ ماں تھی نہ باپ، تو تم آدم کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ تو عیسائیوں نے قرآن کی اس آیت کو ایکسپٹ کیا، مانا نہیں مانا، نہیں مانا۔ اچھا نبی نے اصرار کیا کہ قرآن کی آیت آ گئی ہے، کتاب کی آیت کافی ہے، آگے بات نہیں ہوگی، نبی نے بھی اصرار نہیں کیا ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ تنہا کتاب نہ عیسائیوں کے نزدیک کافی، نہ محمد رسول اللہ کے نزدیک کافی۔ اب یہ تیسری قوم کون سی ہے جو آج تک کافی سمجھ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کی آیت آ گئی، اب جملے کو ذرا سا سن لینا جو میں کہنے جا رہا ہے نا۔ عیسائیوں کا دعویٰ کہ ہمارا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اسے کے بغیر باپ کا پیدا ہوا۔ نبی نے قرآن کی آیت پیش کی، عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے، خلقہ من تراب، اسے تراب سے مٹی سے پیدا کیا، کہا کہ ہو جا، فیکون، وہ ہو گیا ہے نا۔ تو نبی نے قرآن کی آیت پیش کی، عیسائی مانے نہیں مانے،
قرآن منوا سکا؟ نہیں منوا سکا، ہے نا؟ جب نہ منوا سکا تو پھر منوانے کے لیے کون آئے؟ کون آئے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں، ہے نا؟ تو قرآن منوا نہ سکا، منوانے کے لیے آل محمد آئے. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کا کام ہے پہچانوانا اور آل محمد کا کام ہے منوانا. اس لفظ سے میں آگے کام دوں گا. قرآن کا کام کیا ہے؟ منوانا. اور آل محمد کا کام کیا ہے؟ قرآن کا کام کیا ہے؟ پہچانوانا. آل محمد کا کام کیا ہے؟ منوانا. جب نہیں مانے تو قرآن کیا ہے؟ کہہ دو ان سے فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئے، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے. وہ اپنی عورتوں کو لے کر آئے، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئیں گے. وہ اپنے نفسوں کو لے کر آئے، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے. اور ہوگا کیا؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہوگا یہ کہ جو جھوٹے ہوں گے ان پر خدا کی لعنت ہوگی. تو محمد کے ساتھ وہ جائے جو لعنت بھیجنے کی پوزیشن پہ ہو. جو آلے پیغمبر سے کر گئے ہوتے، علی کو مولا مان کر سدھر گئے ہوتے، نہ گھر جلتا بطول کا اور نہ کربلا ہوتی اگر وہ تینوں لعنتی بچپن میں ہی مر گئے ہوتے. اور نبی کے تین ہی بڑے دشمن تھے، ابو لہب، ابو جہل اور عاص بن وائل سہل. رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے مجھے آگے جانا ہے، آگے جانا ہے. اچھا تو آپ کہہ دو ان سے کہ وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئے، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئے. وہ اپنی عورتوں کو لے کر آئے، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئے. وہ اپنے نفسوں کو لے کر آئے، مردوں کو ہم اپنے مردوں کو لے کر آئیں گے. بھائی کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. آیت کر کے جتنے بیٹے ہوں لے کر آؤ. بھرے ہوئے مدینے میں کل 2 بیٹے ملے، حسن اور حسین. آیت کہہ رہی ہے جتنی عورتیں انہیں لے کر آؤ. بھرے ہوئے مدینے میں کل 1 عورت ملی، نبی کی بیٹی فاطمہ. آیت کہہ رہی ہے کہ جتنے مرد ہیں انہیں لے کر آؤ. کیا مدینے میں مرد نہیں تھے؟ بھائی بھرا ہوا مدینہ تھا مردوں سے، لیکن مباہلے میں لے جانے کے لیے نبی کو فقط 1 مرد ملا، علی بن ابی طالب. یہ بات کیا ہے؟ بھائی بات کیا ہے؟ آیت کہتی ہے سارے بیٹے لے جاؤ، ساری عورتیں لے جاؤ، سارے مرد لے جاؤ. بیٹوں میں 2 بیٹے لے گئے، عورتوں میں 1 عورت لے گئے بیٹی کو، مردوں میں 1، نفسوں میں 1. مرد اور نفس کو باتیں کی، 1 نفس کو لے کر کس کو؟ علی کو. تو آیت تو کریے سب کو لاؤ لاؤ. تو بات کیا ہے؟ اور سب نے بات یہ ہے کہ اس مباہلے کی غرض اللہ نے آیت میں موجود کی. مباہلے کی غرض آیت ہے. غرض کیا ہے؟ یہ جو مباہلہ ہوگا غرض کیا ہے؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. غرض یہ ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوگی، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوگی. تو جب غرض معین کر دی تو اب وہی جائیں گے جو صادقین ہوں گے. اسی لیے آیت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے کونو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اور اب جا کے تاریخیں اٹھا کر دیکھنا، تاریخیں اٹھا کر میرا نبی میدان مباہلہ کے لیے نکلا، میدان مباہلہ کے لیے نکلا اور مورخین نے ترتیب کو محفوظ کیا. حسن کو آگے رکھا، حسن اور حسین کو آگے رکھا، ان کے پیچھے فاطمہ زہرا کو رکھا، ان کے پیچھے علی کو رکھا. ٹھیک ہے نا؟ ترتیب کیا ہے کہ حسن اور حسین بیٹے دونوں آگے فرنٹ پہ، ان کے پیچھے کس کو رکھا؟ جناب سیدہ عورت ان کے پیچھے رکھا، نساء. ان کے پیچھے کسے رکھا؟ نفس کو، علی کو ان کے پیچھے رکھا. بھائی کمال ہے. یہی تو سمجھانا ہے. آیت میں ابناءنا و ابناءکم، بیٹوں کا تذکرہ پہلے تھا، حسن اور حسین کو آگے رکھا. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، عورت کا تذکرہ بعد میں شہزادی کو ان کے پیچھے رکھا. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، نفس کا تذکرہ آخر میں، علی کو آخر میں رکھا. بھئی یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اب آیت کو اترتے دیکھو، محمد کو چلتے دیکھو. تو وہ محمد جو اپنی مرضی سے
آیت کی ترتیب نہ بدلے، کیا دین کو احمقوں کی مرضی میں چھوڑ کے چلا جائے گا؟ اب میرا نبی اس ترتیب کے ساتھ میدان مباہلہ میں آیا اور اب ساری تاریخ نے لکھا کہ جناب نبی میدان مباہلہ میں آئے تو نبی کے آنے سے پہلے وہ جو عیسائیوں کا بڑا راہب تھا اس نے اپنی قوم والوں کو، قبیلے والوں کو جمع کیا، پورے ڈیلیگیشن کو، اور جمع کرنے کے بعد ان سے کہنے لگا، وہ ان کا ایک عیسائی راہب پڑا کہ دیکھو اگر محمد اپنی قوم والوں کے ساتھ آئے، اگر محمد اپنی قوم والوں کے ساتھ آئے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے تو مباہلہ کر لینا، دیکھا جائے گا، ہم بھی تیار ہیں۔ اگر محمد اپنی قوم والوں کے ساتھ، قبیلے والوں کے ساتھ آئے تو مباہلہ کر لینا، دیکھا جائے گا، ہم تیار ہیں۔ لیکن خبردار ان باہلانا، خبردار اگر محمد اپنے اہل بیت کے ساتھ آئے تو خبردار مباہلہ نہ کرنا۔ یہ جملہ تاریخ نے ریکارڈ کیا۔ کیا کہا اس نے کہ اگر محمد اپنی قوم والوں کے ساتھ آئے تو مباہلہ کر لینا، ہم تیار ہیں، اور اگر محمد اپنے اہل بیت کے ساتھ آئے، ظاہر بے اہل بیت ہی وقرابات ہی، تو خبردار ان سے مباہلہ مت کرنا۔ عیسائی ہے لیکن محمد کی قوم کو بھی پہچانتا ہے، محمد کے اہل بیت کو بھی پہچانتا ہے، آپ آج تک نہ پہچان سکے۔ ہے تو ایسا ہی۔ اب آئے پنجتن میدان مباہلہ میں آئے اور اب نگاہ پر عیسائیوں کے راہب کی نگاہ پر، کس پر؟ محمد پر، علی پر، حسن پر، حسین پر، ظاہر کہ شہزادی پر دیکھتے، تو محمد کو دیکھا، علی کو دیکھا، حسن کو دیکھا، حسین کو دیکھا۔ وہ عیسائی راہب پکار کے کہنے لگا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ ہم وہ چہرہ دیکھ رہے ہیں، چہرہ سنگولر، چہرہ نہیں، ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، یعنی جیسا چہرہ محمد کا ویسا علی کا، ویسا حسن کا، ویسا حسین کا۔ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، تو ہم ان سے مباہلہ نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر عیسائیوں نے اپنے آپ کو وِڈرا کر دیا کہ بھئی یہ تو وہ چہرے ہیں، یہ تو وہ چہرے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اس لیے ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے۔ تو عیسائی آل محمد کے مقابلے سے ہٹ گئے، عیسائی آل محمد کے مقابلے سے ہٹ گئے۔ مسلمانوں کا کوئی مسئلہ عیسائیوں کو لعنتی سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد کے مقابلے سے ہٹ گئے۔ تو اب جو روکا رہے گا، بس رکنا نہیں، تو کہا کیا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، یعنی محمد کی ذات کو نہیں مانا، محمد کی بات کو نہیں مانا، محمد کی بات کو نہیں مانا، لیکن ذات کو مانا کہ یہ ذاتیں ایسی ہیں کہ اگر پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ تو عیسائی ہے، عیسائی ہے لیکن نبی کی دعا کو سچا مانتا ہے، عیسائی ہے لیکن نبی کی دعا کو سچا مانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی نے ہجرت کی، نبی نے ہجرت کی، اور جس شہر سے ہجرت کی، مکہ، وہاں کا مشرک، وہاں کا کافر کہتا تھا یا نہیں کہ محمد صادق ہے، محمد صادق ہے، امین ہے، یعنی محمد کو رسول نہیں مانا لیکن محمد کے قول کو سچا مانا۔ مشرک نے، کافر نے محمد کو رسول نہیں مانا لیکن محمد کے قول کو سچا مانا کہ یہ صادق ہے، جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ عیسائی نے محمد کو نبی نہیں مانا لیکن دعا کو سچا مانا کہ جو دعا کرے گا وہ پوری ہوتی ہے۔
تو مشرک کافر مشرک نبی کے قول کو سچا مانتا تھا، عیسائی نبی کی دعا کو سچا مانتا تھا۔ گفتگو اس مرحلے پر اختتام پاتا تھا۔ اور دوسری بات، مشرک نبی کے قول کو سچا مانتا تھا، نبی کو نبی نہیں مانتا تھا، لیکن مشرک نبی کے قول کو سچا مانتا تھا۔ عیسائی نبی کی دعا کو سچا مانتا تھا، نبی کو نبی نہیں مانتا تھا، لیکن دعا کو سچا مانتا تھا کہ دعا کرے گا تو پوری ہو جائے۔ تو عیسائی نبی کی دعا کو سچا مانتا تھا اور مشرک نبی کے قول کو سچا مانتا تھا۔ میدان غدیر میں نبی نے دو ہی کام انجام دیا۔ بھائی میدان غدیر میں نبی نے تو دو ہی کام انجام دیے، ہاتھوں پہ بلند کیا، ہاتھوں پہ بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کیا کہا؟ من کنتُ مولا ہو فہذا المولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ تو یہ ہے میرے نبی کا قول، بھائی یہ ہے میرے نبی کا قول۔ اور اب اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا اور کہنے لگے اللہم والی من والا ہو وعاد من عدا ہو وانصر من نصر ہو وانصر من خذل ہو۔ پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے، تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے، تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، ہے نا؟ تو پہلا جملہ ہے قول، دوسرا جملہ ہے دعا۔ مشرک نبی کے قول کو سچا مانتا تھا، یہودی نبی کے دعا کو سچا مانتا تھا، عیسائی نبی کی دعا کو سچا مانتا تھا۔ تو اگر قول کا انکار کیا تو مشرکوں سے بدتر ہو جاؤ گے، اور اگر دعا کا انکار کیا تو عیسائیوں سے بدتر ہو جاؤ گے۔ ہم سب کی مشکلات کروانے والی، ہم سب کے حسین کی ذات کروانے والی، ہم سب کے عزت بچانے والی، ہم سب کی بے اولاد کو اولاد دینے والی، علامہ صاحب کی بھی دعا سننے والی، جتنی معصوم بچی ہے ان سب کی دعا سننے والی، میری بھی دعا سننے والی، حسن حسین کی مادہ گرامی، شہزادی کونین خاتون جنت حضرت فاطمہ جناب سیدہ وجہ بلند سے بلند سلوات۔ ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کا کام کیا ہے؟ ابھی درمیان میں کیا کیا تھا؟ اور جب آیت پیش کی تو عیسائیوں نے مانا نہیں مانا، منوانے کے لیے کون آئے؟ آل محمد۔ تو قرآن کا کام ہے پہچانوانا اور آل محمد کا کام ہے منوانا۔ پہنچ گئے یہ بات؟ قرآن کا کام ہے پہچانوانا، آل محمد کا کام ہے منوانا۔ تو قرآن پہچانوائے گا علی منوائیں گے، قرآن پہچانوائے گا حسن منوائیں گے، قرآن پہچانوائے گا حسین منوائیں گے، قرآن پہچانوائے گا زین العابدین منوائیں گے، قرآن پہچانوائے گا محمد باقر منوائیں گے، قرآن پہچانوائے گا، بھائی دین آگے بڑھ رہا ہے، قرآن پہچانوائے گا جعفر صادق منوائیں گے، قرآن پہچانوائے گا موسی قادم منوائیں گے، قرآن پہچانوائے گا علی رضا منوائیں گے، قرآن پہچانوائے گا محمد تقی منوائیں گے، قرآن پہچانوائے گا علی نقی منوائیں گے، قرآن پہچانوائے گا حسن عسقی منوائیں گے، قرآن پہچانوائے گا، قرآن پہچانوائے گا، یعنی پہچانوانے والا قرآن تو ہے۔ بھئی حسن عسکری تک آتے آتے پہچانوانے والا قرآن تو ہے، لیکن منوانے والا مہدی غیب میں ہے۔ تو بھئی تمہیں نے تو کہا تھا کہ کتاب کافی ہے، تو کچھ دیر تک سزا بھگت دو، وہ بھی آ جائے گا۔ بس عزیزوں گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی، دوسری محرم کی شب سے گزر گئی۔ اور کربلا والوں کا ماتم کرنے کے لیے تم بیٹھے ہو، جانتے ہو سواری کی شان کیا جب 28 رجب کو قافلہ چلا، کچھ معلوم ہے
کچھ معلوم ہے؟ راوی کہتا ہے کہ ایک طویل القامت جوان حسین کے گھر سے باہر نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے گلی کے دونوں سروں پر قناتیں نصب کی. راوی کہتا ہے کہ میں نے اہل مدینہ میں سے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ طویل القامت جوان کون ہے کہ جس نے قناتیں نصب کی؟ کہا یہی تو حسین کا بھائی ابو الفضل عباس ہے. یہ طویل القامت جوان گھر میں گیا, ایک کرسی نکال کے لایا, گھر کے باہر رکھا. کچھ دیر کے بعد دولت سرا سے حسین ابن علی برابر آئے, کرسی پر بیٹھ گئے. ادھر کرسی پہ حسین بیٹھے, دو چاند سی صورت والے چہرے نوجوان وہ آئے, ایک حسین کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا, دوسرا حسین کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا. راوی نے پوچھا یہ دو خوبصورت چہرے والے بچے یہ ہے کون؟ کہا کہ نہیں پہچانا. یہ داہنی جانب جو جوان کھڑا ہے یہ حسین کا بیٹا علیہ کا ہے, اور یہ جو بائیں جانب حسین کے چاند سی صورت والا لڑکا کھڑا ہے یہ حسن کی نشانی قاسم ہے. اس کے بعد کچھ ناکے لائے گئے, انہیں بٹھلایا گیا, ان پر اجناس بار کیے گئے, وہ ناکے آگے بڑھ گئے. کچھ اور ناکے لائے گئے, ان پر خیمے, جھولداریاں اور مشکے بار کرائی گئی, وہ ناکے بھی آگے بڑھ گئے. جب سارے ناکے آگے بڑھ گئے اور ان پر مال و اسباب و اجناس بار ہو گیا, چلے گئے وہ ناکے, تو اب راوی کہتا ہے اب جو ناکے لائے گئے تو میں نے دیکھا کہ ان ناکوں کے اوپر اماریاں ہیں, اور وہ اماریاں خالی نہیں ہیں, ان اماریوں کے اوپر پردے ڈلے ہوئے ہیں. ایک ناکہ لایا گیا, اس ناکے کو بٹھلایا گیا, اور دولت سرا سے کوئی بی بی باہر آئی, اس کے قریبی رشتہ دار نے بازو پکڑ کر اس بی بی کو اماری میں سوار کرایا, محمل کا پردہ گرایا, وہ اماری آگے آگے. پھر ایک اور ناکہ آیا, اس پر بھی ہماری تھی, ناکہ کو بٹھایا گیا, کوئی اور بی بی باہر نکلی, اس کے قریبی رشتہ دار نے شانہ باندھ کر اس بی بی کو سوار کرایا, وہ ناکہ بھی آگے بڑھ گیا. جب ساری بیویاں اپنے اپنے ناکوں پہ سوار ہو گئے, اماریوں پہ سوار ہو گئے, وہ ناکے آگے بڑھ گئے, تو راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ وہی طویل القامت جوان وہ باہر آیا, اور آنے کے بعد اس نے چھتوں کی طرف نگاہ کی, اور چھتوں پہ جو بچے کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے ان سے پکار کے کہا کہ بچوں اب چھتوں سے نیچے آ جاؤ, علی کی بیٹی زینب باہر آنے والی ہے. سیدانی نبی زادی باہر آنے والی ہے. کچھ لمحہ گزرا ہوگا کہ حسین کے دولت سرا کا دروازہ کھلا اور 18 خریدوں کے ہال میں علی کی بڑی بیٹی زینب باہر آئی. بس زینب کا گھر سے باہر آنا تھا کہ حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آواز دی, بھیا عباس بہن کو سوار کراؤ, اکبر بھبی کو سوار کراؤ, قاسم بھبی کو سوار کراؤ. ایک طرف سے عباس دوڑے, دوسری طرف سے اکبر دوڑے, تیسری طرف سے قاسم دوڑے, خود میرا مولا دوڑا. اور جانتے ہو 28 رجب کو شان کیا تھی سواری کی, کس شان سے علی کی بیٹی محمل میں سوار ہوئی. عباس نے زانو خم کیے, قاسم نے شہزادی زینب کے نالائن تھامے, علی اکبر نے محمل کا پردہ اٹھایا, اور حسین نے بہن کا بازو تھام کر شانہ پکڑ کر زینب کو محمل میں سوار کرایا. یہ 28 رجب کی سواری ہے, اور وہ 11 محرم ہے کہ سروں پہ چادریں نہیں ہے, ہاتھوں پہ لکیر ہٹکے ہیں, رسیاں بنی ہوئی ہے, اور منادی آواز دے رہا ہے کہ یہ محمد کی نوازیاں جا رہی ہے, یہ فاطمہ کی بیٹیاں جا رہی ہیں. ادرکم اللہ, ادرکم اللہ. اس شان سے قافلہ مدینے سے روانہ ہوا, چند قدم چلا ہوگا, ابو الفضل عباس آئے, کہا کہ مولا مصلحت ہو تو کچھ دیر کے لیے رک جائے. کہا عباس ابھی تو سفر کا آغاز کیا ہے, بات کیا ہے؟ زبان سے کچھ نہیں کہا. ابو الفضل عباس نے مڑ کے پیچھے دیکھا, حسین کی نگاہوں نے عباس کی نگاہوں کا تعاقب کیا. اب جو دیکھا تو دیکھا بیمار بیٹی فاطمہ صغرا دادی کا ہاتھ تھامے میدان کی طرف چلی آ رہی ہے.
ایک بیمار بیٹی کو کربلا پہنچنے سے پہلے مدینے میں چھوڑ کے گئے تھے، بیمار بیٹی تھی۔ اچھا اتنی بیمار تو نہیں تھی، اگر بہت زیادہ بیمار ہوتی تو دادی کا ہاتھ تھام کر میدان تک تو نہیں آتی۔ علماء نے بحث کی ہے اس بحث کی ہے نا، اور جانتے ہو نتیجہ کیا دیا ہے؟ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بیٹی فاطمہ زہرا حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے مشابہ تھی، تو حسین نے پسند نہیں کیا کہ ماں کی شبیہ کوفے اور شام کے بازاروں سے اور درباروں سے گزاری جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فاطمہ زہرا قریب آئی، بابا کو سلام کیا اور کہا بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ میں اصرار کروں کہ آپ مجھے بھی ساتھ لے کے چل جائیں، نہیں بابا نہیں، جو آپ نے طے کر دیا وہ مشیت الہی ہے، اللہ کی مشیت میں لکھا جا چکا ہے۔ بابا میں تو فقط اس لیے آئی ہوں کہ ایک مرتبہ اور اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کو دیکھ لوں، اگلی تاریخوں میں آؤں گا، میں یہاں پہ روکوں گا نہیں تمہیں۔ خدا حافظ دوبارہ ہوا، قافلہ آگے چلا، 2 محرم کی تاریخ تھی، 2 محرم کہ حسین کی سواری کے چلنے سے انکار کیا۔ اس مقام پر حسین نے 7 سواریاں بندی، جب کوئی بھی سواری آگے نہ بڑھی تو کہنے لگے بھیا عباس ذرا بستی والوں کو گاؤں والوں کو بلا کے لاؤ۔ گاؤں والے آئے، آگے نبی کے نواسے کو گھیر کے کھڑے ہوئے، کہا کہ بتلاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ یقال لہا نینوا، اس کا نام نینوا ہے، کہا کوئی اور؟ کسی نے کہا یقال لہا غازریہ، اس کا نام غازریہ ہے، کہا کوئی اور نام؟ کسی نے کہا یقال لہا ماریا، اس کا نام ایک ماریا بھی ہے، کہا کہ کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک بوڑھا آگے بڑھا اور رو کے کہنے لگا فرزند رسول یقال لہا کربلا، اس کا ایک نام کربلا بھی ہے۔ بے اختیار حسین کی زبان سے نکلا یہ جملہ کہ خدا کی قسم یہ غرب و ابتلا کی منزل ہے، یہی وہ زمین ہے جس زمین پر ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، یہی وہ زمین ہے جس زمین پر ہماری سیدانیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی جائیں گی۔ بھیا عباس خیمے کو نصب ہوئے، خیمے نصب ہوئے، خیمے نصب ہوئے، جب خیمے نصب ہوئے نا تو سب سے پہلے شہزادی تھے نا سکینہ کو گود میں لے کے خیمے کے قریب پہنچے، خیمے کے باہر بیٹھ گئے، ابھی بیٹھی تھی کہ ایک تیز ہوا چل دھند ہوا سرخان اور مٹی اڑ اڑ کے شہزادی سکینہ کے کانوں میں جمنے لگی، بات بجنے لگی۔ شہزادی زینب گھبرا گئی اور پکار کے کہا فضہ ذرا بھیا حسین کو تو بولا۔ حسین آئی، کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا کیا مطلب؟ جب تیز آندھی چلتی ہے تو مٹی اڑ اڑ کر میری بیٹی سکینہ کے بالوں میں جمتی ہے، کبھی کانوں میں جمتی ہے۔ یہ کہہ کر زینب نے ایک مٹھی خاک اٹھائی، اسے سونگا اور یہ کہہ کے پھینک دیا کہ بھیا اس میں سے تو تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، بھیا اس مٹی میں سے تو تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے، تو جتنی ممکن جلدی ممکن ہو سکے اس مقام سے آگے بڑھ جاؤ، تاکہ نہیں بھائی اب قیامت تک اس زمین میں رہنا مقدر ٹھہرا۔ ادھر عباس اہل قریہ کو بلا کے لائے، بنی اسد کے لوگ آئے، حسین نے 60,000 درہم میں 2 کلومیٹر مربع کا علاقہ خریدا بنی اسد کے لوگوں سے، اور خریدنے کے بعد یہ کہہ کر ہبہ کر دیا کہ میری کچھ شرائط ہے، ان شرائط پہ یہ زمین میں تمہیں واپس ہبہ کر رہا ہوں، ہبہ کر رہا ہوں۔ کہا فرزند رسول شرط کیا ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ اس زمین پر کھیتی نہ کرنا۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی زائر نشان قبر پوچھتا ہوا آ جائے تو ہماری قبر کا نشان بتا دینا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے ظاہر کو 3 دن مہمان رکھنا۔ چوتھی شرط اگر برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر لینا۔ میرا مولا رو کے کہنے لگا کہ میری آخری شرط یہ ہے کہ جب یزید کے فوج کے لوگ ہمیں بے گوروں کا کوئی چھوڑ کے چلے جائے تم آ کر ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ بڑی تمنا ہے حسین کو کہ لاشیں دفن کر دیا جائے،
بنی اسد کے لوگوں سے وصیت کی نصیحت کی. بنی اسد کے لوگ پلٹے. جب جا رہے تھے تو کہا بنی اسد کے لوگوں اپنی عورتوں کو بھیج دو. بنی اسد کی خواتین آئی, نبی کے نواسے کو گھیر کے کھڑی ہو گئی, رو کے کہنے لگے کہ بنی اسد کے لوگوں, بنی اسد کی عورتوں, میں خدیجۃ الکبریٰ کا نواسا ہوں, میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں زینب کا بھائی ہوں. اگر کسی وجہ سے تمہارے مرد ہمارے لاشوں کو دفنا نہ سکے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. آخری جملہ. جب بنی اسد کی عورتیں واپس جا رہی تھی تو کہا بنی اسد کی خواتین, بنی اسد کی عورتوں, اپنے بچوں کو بھیج دینا. چھوٹے چھوٹے بچے آئے اور نبی کے نواسے کو گھیر کے کھڑے ہو گئے, پکار کے کہا بنی اسد کے بچوں, میں سکینہ کا باپ ہوں, میں علی اصغر کا باپ ہوں. اگر کسی وجہ سے تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کر سکے تو کھیلنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں پر ایک مٹی خاک ڈالے. یا مولا یا حسینی شمع جلانا